بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا بھر میں تہذیبوں کی جنگ چل رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے ہتھیار، اس کا طریقہ کار اور اس کی حکمت عملی میں بھی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ دہریت اور اسلام مخالف تہذیب کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا جو سب سے مؤثر اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے وہ میڈیا کا ہتھیار ہے۔ واضح رہے کہ جب ہم میڈیا کا لفظ بولتے ہیں تو بعض لوگ اسے بہت محدود تصور میں لیتے ہیں، جبکہ در حقیقت میڈیا ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ انٹرنیٹ سے وابستہ سوشل میڈیا کی الگ دنیا ہے اور روایتی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی الگ دنیا ہے۔ ہمیں اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی نسل نو اور اپنے مستقبل کے حوالے سے فکر کرتے ہوئے میڈیا کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں علماء کرام اور مذہبی طبقات نیوز چینل پر تو کسی درجے میں نظر رکھتے ہیں یا ان کی پالیسیوں اور طریقہ کار سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میڈیا کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر سرے سے توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ مانیٹرنگ، خامیوں کی نشاندہی، اصلاح احوال اور خرابیوں کی روک تھام تو دور کی بات، اس کے وجود اور اس کے دائرہ کار تک سے بے خبر ہیں۔ کچھ احباب کی طرف سے میڈیا پر دکھائے جانے والے مواد کے بارے میں جو ہوش ربا تفصیل سامنے آئی ہیں، ان کے بارے میں جان کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والے ڈراموں کی مثال لے لیجئے۔ ہمارے ہاں ان ڈراموں کو ایک فضول اور لایانی چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد، بالخصوص خواتین ڈراموں کو جس اہتمام، جس انہماک اور جس ذوق و شوق اور سنجیدگی سے دیکھتی ہیں اور ان سے اثر لیتی ہیں، ان کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ ہم سب کے لیے حیران کن ہیں۔ ان ڈراموں کے ذریعے جس طرح کا میٹھا زہر ہماری خواتین اور بچوں کی فکر، نظریے، فیشن، لباس و اطوار میں گھولا جا رہا ہے اور اس کے جتنے بھیانک اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا کبھی سنجیدگی سے جائزہ ہی نہیں لیا گیا۔ ان ڈراموں کے ذریعے بہت سے دینی احکامات کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام شرم و حیا، شادی بیاہ کی تقریبات میں اسلامی اقدار و روایات کو ان ڈراموں کے ذریعے منصوبہ بندی کے تحت رفتہ رفتہ مٹانے کی محنت کی جا رہی ہے۔ ناجائز پیار و محبت اور بے حیائی تو تقریباً سب ڈراموں کا لازمی حصہ ہے، لیکن اگر ذرا غور کیا جائے تو کسی ڈرامے میں خونی رشتوں کا تقدس پامال کرنے کی کوشش نظر آئے گی، تو کسی میں مولوی اور مدرسہ کا کردار متنازع بنانے کی کوشش ہوگی، اور کسی میں ہم جنس پرستی کو رواج دیا جا رہا ہوگا، اور کسی میں طلاق اور نکاح جیسے شرعی ضابطوں کو پامال کرنے کی چال بازی ہو رہی ہوگی، کسی میں دجالی علامات اور مورتیوں کی نمائش کی جا رہی ہوگی۔ یہ صرف چند چیزیں بطور مثال ذکر کی گئیں، ورنہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے ان ڈراموں کے ذریعے پھیلائے جانے والے سیلاب سے قوم کو، بالخصوص خواتین اور کچے ذہنوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات تلاش معاش اور دیگر مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، جبکہ خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں منہمک رہتی ہیں، جبکہ بچوں کو والدین اپنی سہولت یا ان کی ضد پر موبائلوں، کمپیوٹرز، ٹی وی چینلز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خواتین اور بچے اسلام دشمن قوتوں کا سب سے آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ کھیلوں کی تقریبات اور مختلف مقابلے اب محض کھیل نہیں رہے، جبکہ ان میں بے حیائی اور بے شرمی کا تڑکا لگا کر ان کے ذریعے بھی ہماری مذہبی اور مشرقی روایات کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو گیمز، آج کل کے بچے ویڈیو گیمز کے بہت زیادہ شیدائی ہیں۔ ایسے بچے جنہیں ان گیموں کی لت لگ چکی ہے، وہ نماز روزہ تو چھوڑیے، معمول کی زندگی سے محروم ہو چکے اور اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی بن چکے ہیں۔ ان گیموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم اور صحت ہی نہیں، بلکہ ایمان اور عقیدے اور کردار و عمل پر بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
انٹرنیٹ پر جس قسم کا مواد موجود ہے اور اس تک ہر کس و ناقص کی جس طرح آسان رسائی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہمہ جہتی میڈیا وار کے بارے میں خبردار رہا جائے، اس کے بارے میں لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے، علماء کرام لوگوں کی ذہن سازی کریں، والدین کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، اندھیروں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا اندھیروں سے سمجھوتا کر لینا ہے۔ اندھیروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔